قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا اگر سب سے پہلا گھر کوئی مقرر فرمایا ہے تو وہ خانہ کعبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ناظرین اس دعا کو بھی سماعت کریں، اور جب کبھی بھی آپ کے سامنے کعبہ شریف حقیقتاً ہو یا آپ کبھی ٹی وی کے ویژولز پر کبھی کعبے کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ فرمایا اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما، اے رب کریم اس گھر کے شرف میں، اس کی عظمت میں اور اس کی جو کرامت اور عزت ہے اس میں اضافہ فرما، و برم و محابہ اس کی نیکی میں، اور پروردگار عالم اس کی ہیبت میں اضافہ فرما، اور پھر فرمایا وزد من شرفہ و عظمہ ممن حجہ واعتمرہ تعظیما و تشریفا و برم و محابہ، کہ جو قیامت تک آنے والے حجاج کرام ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، جو کوئی کعبے کی تعظیم کرے گا، اس کے شرف کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی عزت بجا لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اس سال شعبان کے مہینے میں جب OIC کے اجلاس میں الحمدللہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے اور مفتی زبیر صاحب ساتھ تھے، ہمیں جب وہاں موقع ملا تو کانفرنس کے اختتام پر اعلان ہوا کہ آج جو ہے وہ الصلاۃ فی جوف الکعبہ، کہ آج خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم نے یہ اعلان سنا تو ہماری کیفیات بدل گئیں، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، کیونکہ یہ زندگی کی شاید ایک ایسی تمنا اور خواہش ہو سکتی ہے کہ جس کو بڑے بڑے لوگ اپنے دلوں میں لے کر شاید دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کم لوگوں کو اپنے فضل سے، اپنے ارادے سے یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم بادشاہ کے محل کے ذریعے سے، یعنی سعودی گورنمنٹ نے ہمیں وہ پروٹوکول دیا جو بادشاہوں کو، وزراء کو دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا، اور ہمیں باقاعدہ اس کے لیے پہلے ایک بطاقہ جاری کیا گیا، اور اس پاس کو لے کر جب ہم حتیم کے راستے سے خانہ کعبہ کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھا ہے تو اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جیسے ہی خانہ کعبہ میں ہم داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ کعبہ شریف میں داخل ہوتے ہی ایک منظر یہ تھا کہ لوگ دائیں طرف بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، بائیں طرف بھی سجدہ ریز ہیں، رکن یمانی کی طرف بھی سجدہ ریز ہیں، اور رکن حجر اسود اور رکن عراقی کے درمیان بھی وہ سجدہ ریز ہیں۔ تو گویا کہ کعبہ شریف میں داخل ہو کر چاروں طرف رخ کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، ہر سو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور لوگ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، یعنی کوئی بے تحاشا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، کوئی خانہ کعبہ کے پلر سے چمٹا ہوا تھا، کوئی کعبہ شریف کی دیواروں سے اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا، کوئی سجدے میں رو رہا تھا، کوئی دعائیں کر رہا تھا۔ اور الحمدللہ جیسے ہی کعبہ شریف کے اندر مجھے داخلے کا شرف حاصل ہوا تو مجھے اپنے استاذ انوار کی ایک بات یاد آئی کہ کعبہ شریف میں داخل ہو کر تو آپ کسی بھی جانب نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں نماز ادا کی ہے یہ ایک خاص بات ہے۔ تو ہمارے استاذ نے ہمیں بتایا تھا کہ جیسے ہی کعبہ شریف میں کوئی داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہی اگر آپ بالکل سیدھے رکن یمانی کی طرف چلے جائیں تو وہاں زمین پر مصلی کا ایک سفید نشان بنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو کعبہ شریف کے اندر ادا فرمایا۔ تو مجھے الحمدللہ اس مقام پر اپنی پیشانی رکھ کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے مقام کو بوسہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف عطا فرمایا کہ میں وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں۔ اور یقین جانیے کہ اگر میں اس کیفیت کو یعنی حدیث کی روشنی میں بیان کروں تو کیفیت یہ تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تکن تراہ فإنہ یراک، واللہ کیفیت یہ تھی کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور پروردگار عالم ہمیں خود دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت سے یعنی تقریباً 200 سے 250 افراد باری باری وہاں سے وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نمازیں ادا کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، پھر وہ خاص زمزم کا پانی جو کعبہ شریف کے اندر ہوتا ہے وہ پانی پینا الحمدللہ وہاں نصیب ہوا، اور پھر جو بیت اللہ کے سادن ہیں ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، کعبہ شریف کا متعدد بار طواف کرنا نصیب ہوا، اور بے حساب و کتاب اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا نصیب ہوا۔